کے فرمان لگے منو دی قبر دے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر دے آئے نالے روندے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرمان دے ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرمان دے پدیا نماز پڑھ ایک جنت دے وانگا روزہ رکھ ایک جنت دے وانگا زکاة دے ایک جنت دے وانگا عمل صالح کر ایک جنت دے وانگا ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا ہے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دے وانگا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں میں دو ہی جنتاں دی دیا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کے بار دن الجارے تے رستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ حالت چے او دے کن کٹے ہوئے نے رسول کریم علیہ السلام اس بکری دے مردہ بچے دے قریب کھلوگے تے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اس مردہ بکری دے بچے نو خرید لوے عرض کی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدہ فرما کیوں عرض کی سونیا یہ کن کٹے ہوئے نے یہ عیب دارے یہ قربانی واسطے بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کن کٹے نے کون خریدے گا تو یا رسول اللہ یہ تے ہے ہی مردہ جڑا انہوں خرید لوے تو بڑا بے وقوف انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دنیا دی حقیقت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں فرمائے جڑا پھر دنیا نو خرید لوے انہیں سامنن قلیلہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لیا جڑا آخرت دے بدلے سے دنیا نو خرید لوے تے اس دنیا دے لہو و لاب دے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت نو بھول جاوے تے اپنے رب نو بھول جاوے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت نو اللہ نے واضح فرما دیتا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ جن نے دنیا بنائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیلتے تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ تیری آخرتی زندگی ہی اصل زندگی ہے اسی اپنی اولاد نو اپنے بچے نو پیسہ لگا کے بار سعودی عرب امریکہ یورپ بھیجنے کہ اتھے کمائی کرو تے پردیس ہی چو کمائی کر کے تے اپنے دیس ہی چو بھیجو تاکہ اتھے تو ہاڑے گھر والے تو تسی اپنا وقت اچھا گزارو بچے نو پیسے لگا کے یورپ امریکہ یا کسی بھی جگہ بھیج دیتا جائے تو اتھے جا کے سو جائے تو ستا ہی روے وقت ضائع کر کے آ جائے تھے باپ لوگوں نے کہتے ہیں یہ پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تھے وقت بھی ضائع کر کے آگیا ہے کیوں یہ پردیس کمائی کرن گیا سی پر کمائی نہیں کی تھی یہ اتھے سو کے آگئے تھے وقت ضائع کر کے آگئے فیصلہ بات نوجوانوں آج دی دنیا چو میں تو تسی بیٹھے ہیں نا اس ساڑھا دیس نہیں دیس ساڑھا کوئی ہو رہے ایسا اتھے جانا ہے اتھے پردیس آیا کمائی کرنا باستے تے کمائی کرنا آیا عملان دی تے جے اتھے سو کے ٹر گیا تے اتھے وقت ضائع کر کے ٹر گیا پھر اپنے دیس جدو پلٹ کے جانا ہے نا پھر اتھے دی زندگی مشکل ہو جانی ہے اتھے تے آئیسان کے کمائی کر کے اتھے بھیجیے تاکہ اتھو دی زندگی آسان ہو جاوے اس سے مضمون قرآن اس آیت اللہ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ پیر باہو نے فرمایا اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا دم دم غم سوایا ہو اسی پردیسیاں ساڑا وطن دوراڈا ہے اپنے وطن واپس جانا ہے اور بڑی دور ہے سفر بھی بڑا دور دے اتھو کچھ کمائی کر کے لے جاواں گے تے اپنے دیس سے آسان زندگی گزاراں گے میرا دل کردہ میں جتنی باتاں کیتیاں اشاریہ میں حضرت پیر باہو دے کلام جو پیش کرا یہ آنکھوں سبحان اللہ تے پڑھا پیر باہو دا کلام پاندے سلطان نے فرمایا عدیلہ اس دنیا یوتے پوری دنیا تارا جنہ راما لکھ دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا پیوا کھولو اے پتر
کہاوے اے پٹھ دنیا بکارا اوج نہ ترک دنیا دی ایک دی باہو او یو لیسن باغ بہارا پروردگار رضا فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون بار بار اللہ قرآن جس مضمون بیان فرما رہا کدھر فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کدھر فرمایا کل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کدھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت بار 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 اللہ فرما دے کہ بندیا اتھو جانا ہی جانا ہے اے فانی ہونا ہی ہونا ہے اے کائنات فنا ہونی ہونی ہے تے یا اللہ باقی کی رہنا ہے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا تیرے رب دی چاہو جلال باقی رہ جائے گا او دی عزت باقی رہ جائے گی ایک تیرا رب باقی رہے گا تے یا اللہ جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی باقی رہاں فرمایا کلیہ ایدہ بھی رکھے ہے یا اللہ او کی فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ اللہ فرماتا ہے یہ بات پکی ہوگی کہ تو فنا ہونا میں باقی رہنا ہے یا اللہ جے میں بھی باقی رہنا چاہاں فرمایا یاری باقی نہ لالے مرن تینوں بھی نہیں دے جدر رہنا جو رب نے باقی ہے اب میں تو انہوں گل سنائی دیواں میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا میں چکے مجددیاں نقشبندیہ اس واسطے حضرت امام ربانی خطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے مجدد پاک دے مرشد کامل جنہاں دا نام سی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے پوچھا حضور تو اڈا نام باقی باللہ باقی کنوں کہہ دینے تے فانی کنوں کہہ دینے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے ادھو کلو پوچھ لویں کہ نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھانو والا جدو خواجہ صاحب دے جنازے دیاں کتاراں درست ہویاں تے لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک سواری تے سوار نقاب پوش آیا انہیں مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھایا تے سواری تے بے کے ٹر پیا نوجوان اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی بابا جی جاندی باری دس جایا آج فانی کنو آخ دینے باقی کنو آخ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب بتایا مرید بے کے حیران رہ گیا کدھا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ کدھا جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ یاری باقی نہ لگ جائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نہیں تے داتا صاحب بابا فرید چورہ شریف علی پور شریف جا کے بیکھ لے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو قبر جنا دی جیوے ہو پھر وہ قبران چھ ٹر گئے کئی دنیا تے ٹر دے پھر دے مردے تے کئی قبران چھ بھی جو دے میں گل وڈی کر گیا کئی ٹر دے پھر دے مردے کئی قبران چوی جوندے پر کون نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو اور جنا دی یاری باقی نہ لگ جائے جنا دی یاری دنیا بنان والے رب نہ لگ جائے وہ نہیں مردے لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او مردے نہیں او تے بس منتقل ہوندے نے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلے جاندے نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گلڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز پڑھ کے نہ تھے گلڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز دا دور حکومت انگریز شکار کرن واسطے بندوق لے کے نکلیا
انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے. انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگے یہ میرا ہتھیار ہے. انہیں آگیا بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دیو. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسی یہ دینا کی کر دیو. کہنے لگا بابا میں تنوں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت پرندہ پہ چہچہاوے. نوجوانوں انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی. گولی جا کے پرندہ دے سینے سے لگ گئی. پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال ایک کرنا ماں. آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھول گئے. پرندے نو تسبیح لگائی. پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا. فرمایا میں دے نال ایک کرنا. یاری باقی نہ لگ جاوے. جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے وہ مردے نہیں وہ پھر ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاتے ہیں. جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہووے مومن وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماتا سی انہیں ایک پاک زندگی دے دینے ایک پاک زندگی عطا کر دینے. مرن تو بعد بھی انہوں ایک پاک زندگی عطا کر دینے. پر کنوں جدی یاری مالک نہ لگ جائے. میری ملت نوجوانوں بھئی انہوں نے جلدی جلدی فارغ تسی ادھر آجو تسی تھوڑا جب پیچھے انہوں نے پیچھے سارے ڈسٹرب ہو گئے کیمرے والے بھی ایتھے آجو ایتھے میرے کول آجو تھوڑا جگہ بناؤ ایتھے. میری ملت نوجوانوں رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردہ جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردہ ہے. در جبانی توبہ کردن شیر وائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جبانی چا توبہ کرنا ان نبیان دا شیر ہے. ان نبیان دا کام جبانی چا توبہ کرنا. اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی نے اکھاں دی بینائی چلی گئی کہ اللہ نے فرمایا شعیب انہاں کیوں رونا ہے تینوں جنت دی لوڑ کے دوزخ دا خوف ہے. عرض کی تھی اللہ جنت ہے ہی میری میں رب دا نبی ہاں میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے معصوم عن الخطا تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا مینوں کیڑا ڈر میں کیڑا گناہ کیتا ہے. اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے. عرض کی تھی اللہ جی سچی پوچھے تے مینوں تیری یاد وچ رونا ہوگا. اللہ فرمایا پھر روئی جا تے رو کے کہنے لگی یار تے یاراں نے چپ کراندے نے تے تو مینوں کہنا روئی جا. اللہ فرمائے شعیب جڑا میری یاد وچ روے نا او مینوں سونا بڑا لگدا ہے. او مینوں بڑا ہی سونا لگدا جڑا میری یاد وچ روے. رسول عربی نے اس واسطے فرمایا ابکو فإلم تبکو فتباکو. حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ آوے تے رون والا منہ بنا لیا کر. رون والا منہ ہی بنا لیا کر. نوجوانوں اللہ نو بڑے پیارا لگدا ہے نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے. شیطان انسان دے دل وچ وسوسہ ڈالدا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے تے کیوں توبہ کرنی چھڈ ہن نہ جاویں کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے. اللہ فرماتا بندیا شیطان دے آنکھے لا کے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں. گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا. تے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی. اللہ فرماندا تو آ جایا کر تو آ جایا کر. میرا بوا چھڑ کے جاویں گا تے کتے جاویں گا. کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے. کیوں
انہوں پتہ ہوندہ ماریا بھی ماں نہیں ہے تو چپ بھی ماں ہی کرانا ہے بندہ جدو گناہ کر کے مڑ رب دی بارگاہ چاہوندا تے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتہ جے انہیں گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری بارگاہ چاہ گئے اللہ فرماندا ہن وے گناہ نہیں ویکھنے او جڑا اے واپس آ گیا نا اللہ فرماندا اینوں توبہ کہندے نے اینوں رجوع کہندے نے اینوں پلٹ آنا کہندے نے اینوں ہجرت کہندے نے تصوف دی زبان وچ بزرگ فرماندے نے ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ جان دا نا نہیں ہجرت ہے کہ گناہاں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا انہوں توبہ تے انہوں ہجرت کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہجرت کر آیا ہے اور ویکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چا گیا اللہ فرماتا ہے میں بڑا ہی سونا لگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت نا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبی چ حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز با جماعت پڑھن واسطے آندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوجوان نال بڑا پیار کر دینے کہ 5 وقت دا نمازی ہے باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد چاہندا ہے چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کی تھی توجہ ہے سارے اج کہو گے صحیح کہ اسی صاحب کیڑے پیڑے پا لیا جے کل اچھے در تکلیف سناؤ پر نہیں انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے اسے مافد توسل اور تصدق نل آج کوئی ایک نوجوانی صدر جائے توبہ کر لے اپنے مالک دینا لو لگا لے یقین کرو او جڑے دنیا تو ٹر کے انہاں دا بھی بھلا ہو جائے تے ساڈا مافد کران والے دا تے ان والے دا بھی سارے دا بھلا ہو جائے شاہ جی قبلہ وہ نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھنے واسطے آن دے اج نوجوان میرے کو لا کے یا علماء کو سادات کو لا کے کہنے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو تویز دیو میں نمازی ہو جاؤں سارے نوجوانہ دا دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں میرا دل کردہ میں نماز پڑھی نہیں جاندی آؤ میں تو انہوں کلیہ لے جاؤں نمازی بنندہ آسان جڑا میرا نہیں کلیہ یہ بابے اندسے وڈے بزرگاں نے دسے یہ آپ کو سبحان اللہ تے دست نا اجی دا دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں وہ انج کرے کہ ہر وقت با وضو ریا کرے جو ہی واش رک جاؤ وضو کر کے بارو 2 منٹ لگ جدو تو با وضو تے پاک ہو جانا نا شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا اسے غور کر کے دیکھو اکثر بندے نماز اس تو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا تے جدو پہلے ہی وضو ہوئے تھیار پہلے ہی تیار ہوتے جنگ جدو مرضی ہو جائے تے جدو تو با وضو ہونا ہے تے اذان دی آواز ہونی ہے پھر تیرے ضمیر نے تینوں ملامت کر کے کہنا ہو جھلیا وضو بھی ہے ویلا بھی ہے بلاوا بھی آ گیا ہے چل چلیے با وضو ریا کرو گناہ تو بچنا چاہتے ہو تے با وضو ریا کرو کوشش کریا کرو جتنا وقت زیادہ تو زیادہ 24 گھنٹے کے با وضو گزر جائے میرے آقا علیہ السلام بھی حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا جڑا عشاء کی نماز پڑھ کے با وضو لیٹ گئے تے سو جائے حضور نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دے دی اکھ کھلے اس ویلے چڑی دعا کرے گا رب قبول فرمائے کڈا سونا جا کھلیا اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو لوگ کہنے جگراتا پاکیزہ کرو میں کہنا نہیں اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو تصوف دا مطلب عظیم نقطہ سمجھا چلیا اپنی نیندہ نو پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو یاد رکھو اے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو اللہ سارے نو سانو 5 وقتہ نماز با جماعت دی توفیق دے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو جسم اکثر دماغ دا غلام ہوندہ ہے دماغ جو کہندہ نا جسم ہوئی کردہ ہے تو اسی الارم لگا کے سو جاندے ہو کہ میں پھر سب فجر میں لٹ گئے وہ الارم بجدہ ہے نا تے دماغ پتہ کی کہندہ ہے 5 منٹ بعد پھر اٹھ جاؤں کہ خیر ادھر بند کرتے ہیں بند کری دے 5 منٹ بعد پھر الارم بجدہ ہے دماغ کہندہ چل تھوڑا جو اور سو لے جے وہ پھر الارم بند کر کے سو جاندہ 5 منٹ بعد وہ پھر جدو الارم بجدہ ہے پھر دماغ کہندہ جو سو جاؤں یہ دا مطلب ہے تو دماغ دا غلام ہے جس دن دماغ تیرا غلام بن گیا
اس دن تیرے سارے کم ٹھیک ہو جانے دماغ کے سو جا انہوں آخر میں کوئی تیرا غلام ہوں میں تیری نہیں منی تو میری منو اٹھ نماز پڑھ وہ تینوں آخر آج کم تو نہیں جانا چھٹی کر انہوں آخر نا میں کو تیرا غلام میں تیری کیوں مانا تو میری مانا جی کام تے جانا ہے چھٹی تینوں پھر کسے دن دے مانگے جس دن تو اپنے دماغ نو اپنا غلام اپنے نفس نو بنا لیا پھر تیرے سارے کام ٹھیک ہو جاؤں میری ملت نوجوانوں اور نوجوان حضرت عمر فاروق پیچھے نماز پڑھن واسطے اندر 5 وقت نماز پڑھ دو حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار کر دیں کہ 5 وقت نماز بھی مدینہ دی گلی چھو جدو گزر دینا تے اچانک رستے چک عورت مکان ہے اس عورت دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے حسین بڑا سی حسن بڑا اللہ نے دیتا اس عورت نو دل دے دیتا عورت دا ہون دل کر لے کہ کسی طریقے میں اس نوجوان اپنے گھر تک بلاواں پر وہ ایسا پاکیزہ نوجوان ہے نگاہاں جھکا کے گزر جاندا ہے نگاہ جھکا کے گزر جاندا ہے رب نے اسلام دے اندر اسلام نے قانون دے اندر صرف یہ نہیں آکھے کہ عورتوں کہ تو پردہ کر نہیں اللہ نے نوجوان مرد نے بھی آکھے کہ تو بھی نگاہاں نہیں رکھ جب عورت چہرے تے پردہ رکھے تے مرد نگاہاں نیویاں رکھے میں نے سچی دس معاشرہ ٹھیک ہوندہ کہ جب عورت چہرے تے پردہ کر لے تے مرد نگاہ نیوی کر لے سارا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا گناہ دے دروازے ہی بات ہو گئے شیطان ذلیل تے رسوا ہو گیا اور نوجوان نگاہ جھکا کے گزر جاندہ ہے اس عورت نے ایک دن اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی طریقے نو گھر دے اندر لگیا او دی نوکرانی بار کھڑی ہو گئی تے او نوجوان 5 وقت نمازی سی نماز پڑھن آیا نا تے او دی نوکرانی کہہ لگی نوجوانوں کہ جلدی جلدی ساڑھے گھر آمیں مرد کوئی نہیں تے او ساڑھے گھر ایک چور آگے لاڑا صاحب وہ نوجوان اندر گیا نا تے او نوکرانی بار آگئی تے او بی بی نے اندر کنڈی لگا لے کنڈی لگائی تے نوجوان سمجھ گیا کہ انہیں دو بیویاں میرے خلاف سازش کی تھی انہا قیدکن عظیم عورت مکر بڑا عظیم ہوندہ ہے قرآن کہہ رہے ہیں عورت نے جب کنڈی لگائی نا تے نوجوان گھبرا گیا عورت قریب آئی نا وہ بڑا پاکیزہ فطرت نوجوان سی رب نہ لو لگا کے بیٹھا سی انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا وہ عورت گھبرا گئی انہیں جلدی جلدی کنڈی کھول کے اپنے نوکرانی نو اکھے نو اٹھا تے نو گلی چسی کٹ دیئے انہیں دوہاں بیبیاں اٹھا کے اس نوجوانو گلی چسی کہتے تالا لگا لیا کنڈی لگا لیا رات گزرتی جا رہی تو دے باپ نو خیال آیا پتر نماز پڑھن گیا سی آیا نہیں او دا وڈیرا جا باپ نو گلیاں چ ڈھونڈدا جدو اس گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر گلی چ بے ہوش ہو باپ نے کچھ لوگوں نے بلایا پتر نے اٹھا کے گھر لے گیا تے ادھی رات تک باپ روندا رہا پتر اٹھ کی وجہ کیوں بے ہوش ہو گئے جوان پتر سی باپ دے سرانے بیٹھ کے روئی جاوے نوجوانوں ادھی رات ویلے جڑے ویلے نوجوان دی اگ کھل گئی اتے باپ نے پوچھا پتر کیوں بے ہوش ہویا نے ساری داستان سنائی نوجوانوں جڑے ویلے داستان سناندا او نوجوان اس جگہ آیا کہ بی بی میرے قریب آئی دوبارہ نوجوان چیخ ہماری زمین تے گیا اس نوجوان دی روح برباد کر گئی نوجوانوں دے باپ نے تھوڑی دیر رویا مدینہ طیبہ دے چند لوگ بلائے اپنے پتر دا جنازہ پڑھیا دی قبر بنا دیتی ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے حضرت عمر فاروق نے بیٹھا نوجوان نماز پڑھا نہیں آ رہا لوگوں نے پوچھا لوگوں نوجوان کتھے وے عرض کی دل کا جپالا جو 3 دیاڑے گزرے فوت ہو گیا ہے پوچھیا کیوں نہیں بلایا عرض کی دل جپالا دی رات ویلے جنازہ سی توانوں اس واسطے نہیں بلایا آپ نے فرمایا منو دے گھر لے جاؤ اس نوجوان دے کری آئے وہ دے بڑے باپ دے نہ تعزیت کی تھی افسوس کی تا ساری گل سنی نہ دے رو کے فرمان لگے منو دی قبر دے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر دے آئے نہ دے رو دے نہ لے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرمان دے ولی من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرماتا پڑھیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکات دے ایک جنت دیواں گا عمل صالح کر ایک جنت دیواں گا ولی من خاف
مقام ربه جنتان. اللہ فرماتا ہے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں گا. عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر چوں آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں مینوں دو ہی جنتاں دتیاں. میں دو ہی جنتاں دتیاں. اللہ نے میں دو ہی جنتاں دے دیا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا. وہ دی قبر چو آواز ہے رب میں دو ہی جنتاں دے دیا کیونکہ وہ ڈر گیا نا. وہ ڈر گیا نا تے جڑا ڈر جائے انہوں دو جنتاں. نمازی نو ایک, حاجی نو ایک, سخی نو ایک, متقی نو ایک, پر جڑا ڈر جائے انہوں دو. روزے آ رہے نا رکھنے نا اگے تے گرمیاں چاہتے سن ہوندے آگے سردیاں چاہتے. اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی کہ انہیں پتہ کی کہنا گرمی بڑی ہے کوئی نصیبہ والے رکھے گا. وہ دا مطلب ہوندہ سی کوئی نصیبہ والے رکھے گا. پر سچی گل ہے رکھے گا نصیبہ والے. رکھے گا نصیبہ والے. جدو 3-4 بج دے نا روزے دی حالت وچ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوندا تے سر کی جم جائے. اس ویلے جدو انسان دے پیٹ وچ بھوک نہ کہ ایک گرمی پیدا ہوندی ہے. 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے تے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے. تواڈے پنڈ دے کسے 6 سال دے بچے نو تسی اس ویلے کمرے چ لے جاؤ تے اودے سامنے ٹھنڈا شربت رکھو تے کھانا لذیذ بنا کے سامنے رکھ کے آکھو بچے تینوں بھوک بھی لگی تے پیاس بھی لگی کھانا کھا لے پانی پی لے ایک گھوٹی پی لے. تے بچہ پتہ کی کہے گا یہ میرا روزہ ہے. 90 سال دے بابے نو بھی آکھو گے تے وہ بھی آکھے گا میرا روزہ. انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں ویکھدا کھا لے تھوڑا پی لے. وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں ویکھدا. اللہ تے پہ ویکھدا نا. جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ ویکھدا ہے. ہی روزے دا مقصد لعلکم تتقون. انہوں کہندے نہیں متقی کہ بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑدا. بھوک بھی لگی کھانا بھی موجود ہے پیاس بھی لگی شربت بھی موجود ہے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے سامنے رکھ کے ویکھدا رہندا ہے. کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاوا سامنے پیا ہے ہاتھ نہیں لگا رہا. کیوں؟ اللہ پہ ویکھدا ہے. اللہ فرماندا ایک مہینہ عقیدہ پختہ کر لے اللہ پہ ویکھدا ہے. 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آئے کوئی نہیں ویکھدا. اللہ پہ ویکھدا ہے. آئی خوف آئی ڈر آئی تقوی آئی متقی. ان المتقین فی جنات و نہر. میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے وے. یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو. اے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو. اللہ کو ڈر جاؤ. اللہ دا خوف تے تقوی اختیار کر جاؤ. میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے انہاں دے مرحومین انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ گل تانوں سمجھا رہے ہاں. نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتہ نو فرمایا نا اس جدود آدم سجدہ کرو آدم نو تے تو انہوں پتہ نا سارے سجدے چگر کے تے شیطان اکڑ گیا. اللہ فرماندہ سجدہ نہیں کرتا. کہنے لگا میں نہیں کرنا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہنے لگا میں ادنا رو چنگا میں اگدہ بنیا یہ مٹی دا میرے سامنے بنائی تے میں نو سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا. کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں انا خیر میں ادنا لو چنگا. جڑی میں نا میں انہیں شیطان بنایا کہندے میں
اے جڑے کہندے نا میں انج کیتا میں اونج کیتا میں اے کر دینا میں تے کسے نوں بولن نہیں دیندا ہائے آ جڑی تیری میں نا بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میں اپنی نوں مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دوویں ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نوں مار میں نوں مار دے میں مر گئی تے اے بندے پتہ کہندے نے انگلی تے زخم آ جائے انگلی لت جے نہ اتر جائے تے بندے کہندے نے انگلی اتر گئی شکر ہے میں بچ گیا ناخن اتر گیا شکر ہے بازو اتر گیا شکر ہے پیر اتر گیا میں بچ گیا یہ مطلب ہے نہ انگلی میں نہ ناخن میں نہ بازو میں نہ لت میں کوئی ہو رہے جس دن او مر گئی نا وہ جنہوں بچا بچا کے رکھے جس دن او مر گئی نا اس دن یقین کر تو اللہ دا قرب پا جائے کہ جس دن او میں مر گئی میری ملت نوجوان تائیوں تے بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے تمہیں ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ تمہیں ہتھی لوٹ صحیح سردار نے آکھا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی یاد دورو درجے لے جاندہ او دور اندہ ایک سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ککھ نہ روے تے ککھ رہندہ ہے جدو ککھ نہ روے ادو ککھ رہندہ ہے میرے ملت نوجوانوں شیطان کہنے لگا میں اتنا چنگا میں کیوں سجدہ کرا اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین فرمایا نکل جا لعنتیہ میری بارگاہ چو مردود ہو گئے وہ نکلیا تے مڑ مڑ ویکھے اللہ فرمایا میرے آدم والے نے غصے نال کیوں ویکھنا ذرا واپس آنا واپس آیا تے کہنے لگا میں ہزارہ سال عبادت کی تھی یہ آدم دی وجہ تو ضائع ہو گئی میں دیکھو بدلہ لینا ہے میں قیامت تک دی اولاد کو بدلہ لینا ہے اللہ فرمایا کیوں بدلہ لوے گا کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین کہنے لگا لأقعدن لهم صراطک المستقیم کہنے لگا وہ جڑا رستہ تیرے والا ہوگا نا میں اس راہ تے بہ جانا ہے میں اس راہ تے بہ جانا ہے میں تیرے بندے نو تیرے وال نہیں ہوندے نا لأغوینہم کہنے لگا میں اغوا کر کے لے جانے نے میں ساری زندگی تیرے بندے نو تیری بارگاہ وچ نہیں جھکن دینا جدوں قیامت نو تو انہاں نو دوزخ وچ سٹے گا نا پھر میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جدوں تو آدم دے پتراں نو آپ دوزخ وچ سٹے گا ربا میرے بدلے پورے ہو جانے اللہ فرمایا لاتی ہے ٹھہر جا تو میری عزت کی قسم چکی ہے اللہ فرمایا منوں بھی اپنی عزت کی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں عزت کی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا لے پھر میرا بھی وعدہ رہا 70 80 90 سال کی زندگی میں دے گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گا تو انہوں میری بارگاہ چ نہیں نہ ہوندے نا تو اودے کول گناہ کرا لینے نے نا اللہ فرماتا لے پھر مینوں اپنی عزت دی قسم ہے جدوں ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ کے بندہ گناہ کرے گا پر جدوں آخری ویلا آیا تے اودی اکھ وچ ایک اتھرو شرمندگی دا آ گیا نا تے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے میں اودی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے فرمایا جا میں بھی معاف کر دے مانگا میں نو معاف کر دے مانگا یہ دا مطلب ہے کہ تو تے دنیا تے بھی نہیں سا آیا جدو رب نے تیری بخشش دے پروگرام بنا لے سن اے شیطان ٹریا تے کہنے لگا مینوں انجی بھیج دے لگا کچھ دے کے بھیج اللہ فرمایا جو منگے گا دے مانگا توجہ ہے اج میں تانوں لچھے دار تقریر نہیں سنا رہا ورنہ آوندیاں مینوں بڑیاں نے ہزاراں تقریراں موضوعات الحمدللہ بھریاں پڑیاں پر میرا دل کردا ہے وہ بھی سنا دینا لوگ کہتے ہیں جو بھی تھوڑی جی سنا دے وہ بھی میں سنا کے بھیجا میری ملت نوجوانوں اللہ نے فرمایا کی چاہنا کہنے لگا یا اللہ میں نو انی طاقت دے دے کہ میں بندے نو سامنے تو بھی گمراہ کراں پچھو بھی گمراہ کراں دائیں تو بھی گمراہ کراں بائیں تو بھی گمراہ کراں میرا جدروں دل کرے میں بندے نو گمراہ کراں اللہ فرمایا جا تینوں طاقت دیتی چاروں سیڈاں تیریاں سامنے بھی پیچھے بھی سجے بھی کھبے بھی شیطان بڑا راضی راضی ٹریا تے فرشتے رون لگ پے اللہ فرمایا کیوں رو دیو کہنے لگے یا اللہ بندہ تے پھنس گیا چاروں سائیڈاں تے تو شیطان نو دے دیتیاں تے یا اللہ بندہ کیویں بچے گا اللہ فرمایا 4 سائیڈوں لے گیا 2 بھول گیا یا اللہ کیڑی فرمایا ایک اوپر والی تے ایک نیچے والی فرشتے آکھے یا اللہ ادھے نال کی بنے گا فرمایا جو چواں سائیڈاں تو گھیر کے شیطان بندے کو گناہ کراوے گا نا تے میرا بندہ ہاتھ چو کے اوتے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا اللہ فرمایا 4 سائیڈاں تیریاں تے 2 میریاں 4 سائیڈاں تیریاں 2 میریاں عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت دا ادھر
یا الہی ہر دم وجدا تیرا کم بن جاندئی میرا ایک قطرہ بخشے مینوں کہ کم بن جاندئی میرا اے فضل تیرے دی آسے کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اے صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا